नाज़रीन 26 अप्रैल 2022 मुताबिक 24 रमजान के अवधनामा वाइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मुसी रजा और आप समाअत फरमाने जा रहे हैं रोजनामा अवधनामा में शाये खास खबरों के अहम हिस्से। महाराष्ट्र के वजीर आला उद्धव ठाकरे ने हनुमान चालीसा तनाज़े पर आज अपनी खामोशी तोड़ दी। उन्होंने बिलवास्ता तौर पर मेंबर पार्लियामेंट नवनीत राणा और उनके शौहर रवि राणा को इंतबाह दिया। उद्धव ठाकरे ने कहा, अगर आप घर पर हनुमान चालीसा पढ़ना चाहते हैं तो आपका खैर मकदम है, लेकिन अगर तुम दादागिरी करोगे तो हमें पता है कि कैसे इससे निपटना है। वहीं महाराष्ट्र के वजीर आला उद्धव ठाकरे के घर के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए जिद करने वाली रुकन पार्लियामेंट नवनीत राणा और उनके शौहर रवि राणा फिलहाल जेल में हैं। नवनीत और रवि ने अपने खिलाफ दर्ज FIR को रद्द करवाने के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी, जिसे खारिज कर दिया गया है। दोनों को मुंबई शहर में निजाम कानून को बिगाड़ने के इल्जाम में पुलिस ने इतवार को गिरफ्तार किया था। बाद में दोनों को अदालत में पेश किया गया, जहां उन्हें अदालती हिरासत में भेज दिया गया है। फ्रांस के सदारती इंतखाबात में इमैनुअल मैक्रोन हरीफ मैरिन ली पेन को शिकस्त देकर दूसरी बार सदर मुंतखब हो गए हैं। वजारत दाखिला के सरकारी नताइज के मुताबिक इमैनुअल मैक्रोन ने दूसरे राउंड में मैरिन ली पेन के 41.4% वोट के मुकाबले में तकरीबन 58.6% वोट हासिल किए हैं। इमैनुअल मैक्रोन 2 दहाइयों में पहले फ्रांसीसी सदर हैं जिन्होंने दूसरी मुद्दत के लिए कामयाबी हासिल की, लेकिन 2017 के मुकाबले में इस बार उनकी मकबूलियत में भारी कमी देखने को मिली। इत्तलात और नशरियात की वजारत ने हिंदुस्तान की कौमी सलामती, बैरून ममालिक के साथ ताल्लुकात और अमन व अमान के बारे में गलत मालूमात फैलाने के सबब 16 यूट्यूब चैनल्स पर पीर को पाबंदी लगाने का ऐलान किया है। वजारत के बयान के मुताबिक उनमें 10 हिंदुस्तानी और 6 पाकिस्तानी चैनल शामिल हैं। बयान में कहा गया है कि ये चैनल हिंदुस्तान में खौफ का माहौल पैदा करने, फिरकावाराना हम आहंगी और अमन अमान को खराब करने के लिए गलत और गैर तस्दीक शुदा मालूमात फैलाते थे। ममनुआ पाकिस्तानी चैनल्स में आज तक पाकिस्तान, डिस्कवर, पॉइंट, रियलिटी चेक्स, कैसर खान, दी वॉइस ऑफ एशिया और बोल मीडिया बोल शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पीर को दिल्ली के सरोजनी नगर इलाके में तकरीबन 200 झोपड़ियों को हटाने की कार्रवाई पर इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर अबूरी रोक लगा दी है। जस्टिस KM जोसेफ और जस्टिस हर्षिकेश राय की डिवीजन बेंच ने अर्जी गुजारू विद्यार्थी और वैशाली और दीगर की इल्तिजा पर अबूरी हुक्म मंजूर किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कच्ची आबादी के खिलाफ कार्रवाई के इस मामले में मरकजी हुकूमत को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया है। इस केस की अगली समाअत 2 मई को होगी। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर का खुसूसी दर्जा खत्म करके उसे मरकज के जेर इंतजाम 2 इलाकों में तकसीम करने के कानून को चैलेंज देने वाली अर्जियों पर गर्मी की छुट्टियों के बाद समाअत करने पर इत्तेफाक का इजहार करते हुए पीर को कहा कि वो अर्जियों को जुलाई में फहरिस्तबंद करने की कोशिश करेगा। चीफ जस्टिस NV रमन की सदारत वाली बेंच ने सीनियर वकील शेखर और P चिदम्बरम की अपील पर कहा कि अर्जियों पर 5 जजों की बेंच समाअत करेगी। वाज़ेह रहे कि आइन के आर्टिकल 370 के तहत जम्मू कश्मीर को हासिल खुसूसी दर्जा खत्म करने और इससे मरकज के जेर इंतजाम 2 इलाकों में तकसीम करने के मरकजी हुकूमत के अगस्त 2019 के फैसले के करीब 2 दर्जन अर्जियां दायर की गई थी। गुजरात के कांग्रेस MLA जगदीश मेवानी को जमानत मिलने के बाद फिर से हिरासत में ले लिया गया है। उन्हें आसाम पुलिस ने मुतनाज़ ट्वीट के सिलसिले में गिरफ्तार किया था। ताहम अदालत ने इस मामले में उन्हें जमानत दे दी थी, लेकिन पुलिस ने उन्हें एक और केस में फौरन गिरफ्तार कर लिया है। जगदीश के वकील ने बताया है कि जैसे ही वो अदालत से बाहर आए, पुलिस ने उन्हें दोबारा पकड़ लिया। वकील का कहना है कि अदालत में पेश होने के बाद इस केस में भी अदालत से जमानत की दरख्वास्त की जाएगी। अवधनामा में शायद जिले की खबरों के मुताबिक दिल्ली के जहांगीरपुरी में बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर भारतीय किसान यूनियन के कौमी तर्जुमान चौधरी राकेश टिकैत ने एक अहम बयान देते हुए कहा कि जिस तरह से एक मखसूस मजहब के लोगों के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है, वो हिंदुस्तान के आने वाले मुस्तकबिल के लिए बेहद खराब है। चौधरी राकेश टिकैत ने यह भी कहा कि हुकूमत ने किसानों को 3 महीने के अंदर 10 साल पुराने ट्रैक्टर को बंद करने की वार्निंग दी है, लेकिन बहुत जल्द ट्रैक्टर सड़कों पर आ जाएंगे और लोग ट्रैक्टर और बुलडोजर का आमने सामने का मुकाबला भी देखेंगे। हजरत अली इब्न अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु का यौम शहादत रिवायती तौर पर तहसील वाली मस्जिद में मुनक़िद हुआ, जिसमें मुफ्ती नसीम अहमद ने कहा कि हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु पैगम्बर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद और हजरत इमाम हसन और हजरत इमाम हुसैन के वालिद थे। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके लिए फरमाया कि अली मुझसे है और मैं अली से हूँ, मैं जिसका मौला उसका अली मौला है। उन्होंने कहा कि मौला अली की जिंदगी का फलसफा मौजूदा दौर के लिए आज भी नमूने अमल है। जलसे की निदामत हाजी खुर्शीद अनवर ने की। टांडा अम्बेडकर नगर में शहर के महल्ला मीरानपुरा बड़ी मस्जिद के पास वाक़ मैदान में अंजुमन इस्लाहुल मुस्लिमीन की नौजवान कमेटी
کے ممبران کی جانب سے آج دوشنبے کو اجتماعی روزہ افطار پارٹی کا اہتمام کیا گیا، جس میں محلہ میران پورہ سمیت قریبی مقامات سے بھی لوگ افطار میں کثیر تعداد میں شریک ہوئے۔ اس موقع پر شرکاء نے ملک میں امن و امان اور بھائی چارہ قائم رکھنے کی دعا بھی کی۔ اس دوران محمد اظہار وارثی نے کہا کہ روزہ افطار سے باہمی محبت اور بھائی چارے کی فضا پیدا ہوتی ہے، ایسے پروگرام وقتاً فوقتاً منعقد کیے جانے چاہیے۔ ٹانڈہ امبیڈکر نگر میں نگر پالیکا کے حسین احمد مدنی آڈیٹوریم میں اے ڈی ایم اشوک کمار کنوجیا کی صدارت میں منعقدہ اجلاس میں ایگزیکٹو آفیسر ڈاکٹر آر پی شریواستو نے ممبران کو اصل بجٹ کے ساتھ ہی نگر پالیکا کی آمدنی کے بارے میں تفصیلی جانکاری دی۔ ممبران نے متفقہ طور پر 54,38,68,700 روپے کا بجٹ بھی منظور کیا۔ اجلاس میں جولائی ماہ 2021-22 تک آمدنی و خرچ کی تفصیلات بھی پیش کی گئی، جبکہ شہر کے مختلف چوراہوں کو خوبصورت بنانے کے ساتھ ہی ٹریفک سگنل اور اسٹریٹ لائٹنگ کے انتظامات کو بہتر بنانے کی تجویز کو منظور کیا گیا۔ اس کے علاوہ ایجنڈے میں شامل دیگر تمام تجاویز کو بورڈ کے اجلاس میں پاس کر دیا گیا۔ امبیڈکر نگر میں ہی ضلع کے بجرنگی بھائی جان سے مشہور سماجی خادم سید عابد حسین نے اپنے عمدہ سماجی خدمات اور غیر ملک میں پھنسے بے گناہ ہندوستانیوں کی مدد کے چلتے پورے ملک میں اپنی عمدہ پہچان بنائی ہے، جس کی وجہ سے انہیں بھوپال میں انٹرنیشنل اوپن یونیورسٹی یونائیٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کے ذریعے منعقدہ پروگرام میں انٹرنیشنل ایکسیلنس ایوارڈ سے نوازا جائے گا۔ پروگرام کے کنوینر ڈاکٹر وی کے بجاج نے بتایا کہ 24 جولائی کو بھوپال کے آر کے ریجنسی ہوٹل میں منعقد انٹرنیشنل پروگرام کے دوران عابد حسین کو کیلیفورنیا USA سے آ رہے یونیورسٹی پریزیڈنٹ ڈاکٹر جسبیر سنگھ کے ہاتھوں ایوارڈ سے نوازا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے ریاست میں کووڈ-19 کی روک تھام اور علاج کے انتظامات کو مکمل طور پر چست درست رکھنے کی ہدایت دی ہے۔ انہوں نے ماسک کی ضرورت کو مؤثر بنانے، پبلک ایڈریس سسٹم کا وسیع استعمال کرنے اور لوگوں کو کووڈ پروٹوکول کی عمل آوری سے آگاہ کرنے پر زور دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ آج یہاں اپنی سرکاری رہائش گاہ پر ٹیم 9 کی میٹنگ میں ریاست میں کورونا انفیکشن کی صورتحال کا جائزہ لے رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ کچھ دنوں سے کووڈ انفیکشن کے نئے معاملات میں اضافہ ہو رہا ہے، لیکن ماہرین صحت کے مطابق اس بار کورونا وائرس کمزور ہے، اس کا انفیکشن شدید نہیں ہے۔ وائرس کی یہ قسم عام وائرس سے ملتی جلتی ہے۔ جن لوگوں نے کووڈ ویکسین لگوائی ہے ان کے لیے خطرے کے امکانات کم ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بچوں کی صحت کے متعلق احتیاط برتیں۔ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے آج یہاں یوجنا بھون میں مشہور مجاہد آزادی اور ریاست کے سابق وزیر اعلیٰ آنجہانی ہیموتی نندن بھوگنا کو یوم پیدائش پر ان کے مجسمے پر گل پوشی کر خراج عقیدت پیش کیا۔ اس موقع پر وزیر توانائی جناب اے کے شرما، وزیر مملکت برائے ٹرانسپورٹ آزاد چار جناب دیا شنکر سنگھ، رکن پارلیمنٹ محترمہ ریتا بھوگنا جوشی، لکھنؤ کے میئر محترمہ سیکتا بھاٹیا اور دیگر عوامی نمائندے و انتظامیہ کے اعلیٰ افسران موجود تھے۔ انصاف نگر اندرا نگر میں اظہر علی کی جانب سے افطار پارٹی میں شہر کے علماء اور سیاسی رہنماؤں سمیت ہزاروں لوگوں نے روزہ افطار کر کے ملک میں امن و چین کی دعا مانگی۔ اس افطار پارٹی میں سینکڑوں ہندو بھائیوں نے بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لے کر آپسی بھائی چارے کے پیغام کو عام کیا۔ عصر کی نماز کے بعد مولانا کفیل اشرف نے روزے کی فضیلت کا تفصیل سے بیان کیا اور بتایا کہ اس مہینے میں ایک رات ایسی ہے جو ہزاروں مہینوں سے بہتر ہے۔ اس رات بندے کو چاہیے کہ خوب عبادت اور دعائیں مانگے۔ مسجد کے صدر خالد اسلام نے مولانا کو شال اڑا کر استقبال کیا۔ اسی کے ساتھ پرگتی شیل سماجوادی پارٹی لوہیا کے قومی صدر شیوپال سنگھ یادو کے افطار پارٹی میں پہنچنے پر مرتضی علی نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ انہیں بھی شال اڑا کر استقبال کیا۔ حضرت علی علیہ السلام کی شہادت کے موقع پر 19 اور 21 رمضان کے 2 سال بعد تابوت کا جلوس نکلنے پر قانون نظم و نسق اور وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کی حکومت کے ADG لائن آرڈر پرشانت کمار سے آج مولانا کلب جواد کی طرف سے گئے وفد نے ملاقات کر کے حکومت اور پولیس انتظامیہ محکمہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے گلدستہ پیش کیا۔ واضح ہو کہ حضرت علی کی شہادت پر کورونا کے زمانے میں 2 سال سے جلوس نہیں نکل سکا۔ اب کی بار وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کی حکومت نے پہلے سے ہی چاق و چوبند انتظام کر رکھے تھے۔ جلوس میں عمدہ عقیدت مندوں کی گونج پوری دنیا سے سوشل میڈیا میں چھا گئی تھی۔ ہر طرف یوگی حکومت کی تعریف سے فرقہ پرست طاقتوں میں ہڑکم پچ گیا تھا۔ ورلڈ ملیریا ڈے کے موقع پر ایراز میڈیکل کالج و اسپتال ایراز یونیورسٹی لکھنؤ کے مائکرو بایولوجی ڈپارٹمنٹ نے ایک پروگرام کا اہتمام کیا جس میں ڈاکٹر اودھیش یادو جوائنٹ ڈائریکٹر کو مدعو کیا گیا۔ ڈاکٹر یادو نے ملیریا کنٹرول پروگرام سے سبھی طلباء کو باور کرایا اور سن 2030 تک غیر ملیریا صوبے کا عہد لیا۔ طلباء نے ملیریا بیداری کے لیے نکڑ ناٹک اور پوسٹر بھی جاری کیے۔ اس پروگرام میں ڈاکٹر M فریدی پرنسپل ایرا میڈیکل کالج، ڈاکٹر جمال مسعود شعبہ صدر کمیونٹی میڈیسن ڈپارٹمنٹ، ڈاکٹر وریتا کھرے شعبہ صدر مائکرولوجی ڈپارٹمنٹ سمیت اساتذہ اور دیگر طلباء موجود رہے۔ اودھ کے جہانما صفحے کے مطابق 2015 کے جوہری معاہدے کو بحال کرنے اور ایران مخالف پابندیوں کو ہٹانے کے لیے ویانا میں ہونے والے مذاکرات کی موجودہ معطلی ملکی اور خارجہ پالیسی کے میدان میں بائیڈن حکومت کی ہچکچاہٹ کی وجہ سے ہے۔ تہران کا یہ بھی کہنا ہے کہ فطری ہے کہ تہران ایسے معاہدے کو قبول نہیں کرے گا جو جوہری معاہدے کے ایران کے اقتصادی فوائد کی ضمانت نہ دے
دیتا ہو۔ مزید برآں صدر بائیڈن اچھی طرح جانتے ہیں کہ ویانا میں معاہدے کو حتمی شکل دینے کے لیے ان کی انتظامیہ کے تعاون کو ناجائز صہیونی ریاست اور بعض عرب ریاستوں کی جانب سے شدید مخالفت کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن در حقیقت انتظامیہ ویانا معاہدے کی توثیق کرنے کی صلاحیت خود رکھتی ہے۔ ایک اور خبر کے مطابق حکومت ایران کے ترجمان علی بہادری نے صحرائے طبس میں پیش آنے والے واقعے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے آج کہا کہ ملت ایران سے امریکہ کو ہونے والی متعدد ناکامیوں کی ایک اہم وجہ ملت ایران کا ایمان اور اللہ کی جانب سے اسلامی معاشرے کا تحفظ ہے، جس نے حتمی شکست کو ملت ایران کی حتمی کامیابی میں تبدیل کر دیا ہے اور اس کا ایک ثبوت پابندیوں کی ناکامی ہے۔ واضح رہے کہ صحرائے طبس میں پنجہ عقاب نامی فوجی آپریشن آخرکار تبت صحرا میں امریکیوں کے لیے جہنم بن گیا تھا اور ایران کے خلاف اس کا جارحانہ اقدام پوری طرح ناکام ہو گیا تھا۔ یمن کی نیشنل سالویشن حکومت کے سربراہ نے کہا ہے کہ جارح سعودی اتحاد قیام امن کے سلسلے میں سنجیدہ نہیں ہے۔ یمن کی نیشنل سالویشن حکومت کے سربراہ محمد عبدالسلام نے اپنے ایک ٹویٹ میں کہا کہ جنگ بندی سمجھوتے میں پروازوں کی اجازت کے باوجود لائسنس نہ ملنے کی وجہ سے صنعاء کا انٹرنیشنل ایئرپورٹ بند رہنا اور الحدیدہ بندرگاہ تک بحری جہازوں کے پہنچنے میں رکاوٹ ڈالنا سمجھوتے کی کھلی خلاف ورزی اور قیام امن کے سلسلے میں جارح سعودی اتحاد کے سنجیدہ نہ ہونے کا ثبوت ہے۔ واضح رہے کہ جارح سعودی اتحاد نے 2016 سے صنعاء کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے پرواز پر پابندی عائد کر رکھی ہے اور صرف اقوام متحدہ کی فلائٹوں کو ہی پرواز کی اجازت ہے۔ روسی فوج نے یوکرین کے 5 ریلوے اسٹیشن پر حملہ کر کے انہیں تباہ کر دیا ہے، جبکہ حملوں میں 3 مسافر بھی ہلاک ہو گئے ہیں۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق یوکرین میں روسی فوج کی کارروائیاں جاری ہیں۔ مغربی علاقے میں 5 ریلوے اسٹیشن کو تباہ کر دیا گیا ہے، جس سے 16 مسافر ٹرینوں کی آمد و رفت معطل ہو گئی ہے۔ ریلوے اسٹیشن پر حملے میں 3 مسافروں کے ہلاک ہونے کی بھی اطلاع ہے، لیکن مرنے والوں کی شناخت ابھی تک نہیں ہو سکی ہے۔ ریلوے اسٹیشن کے آس پاس کے علاقوں میں بجلی کی فراہمی بھی معطل ہے۔ رواں ماہ کے آغاز میں یوکرین کے ایک ریلوے اسٹیشن پر روسی فوج نے میزائل حملہ کیا تھا، جس میں 5 بچوں سمیت 50 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ پاکستان کی وزارت داخلہ نے مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف کو پاسپورٹ جاری کر دیا ہے۔ وزارت داخلہ نے لندن میں مقیم میاں نواز شریف کو 10 سال مدت میعاد کا حامل پاسپورٹ جاری کیا ہے۔ خیال ہے کہ مذکورہ پیش رفت ایسے وقت پر سامنے آئی ہے جب کچھ روز قبل لاہور ہائی کورٹ نے سابق وزیر اعظم نواز شریف کا نام ECL سے خارج کرنے کی درخواست کو سماعت کے لیے مقرر کیا تھا۔ لاہور ہائی کورٹ میں نواز شریف کا نام ECL سے نکالنے کی درخواست شہباز شریف نے خود دائر کی تھی، جس پر عدالت نے عبوری حکم کے تحت نواز شریف کا نام ECL سے نکالنے کا حکم دیا تھا۔ عدالتی حکم کے بعد 2019 میں نواز شریف 4 ہفتوں کے لیے علاج کی غرض سے لندن روانہ ہوئے۔ اودھ نامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودھ نامہ کی ویب سائٹ www.awadhnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔